السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے اور اس پر توکل کرنے کا بیان۔ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرتے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ القرآن سورۃ بقرہ۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی باتیں کہی۔ ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں۔ بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک آسمان اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب والے صفات، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے پھٹ کر بھاگ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ ہی پر توکل کریں۔ بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو آپ کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ القرآن سورۃ مائدہ۔ اور چند لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے، دو ایسے شخص بول اٹھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، اپنی قوم سے کہنے لگے، تم ان لوگوں پر بلا خوف حملہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ سو جب تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ ہی پر توکل کرو بشرط تم ایمان والے ہو۔ القرآن۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ مبارکہ کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ القرآن سورۃ یونس۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو۔ اگر تم واقعی ہی مسلمان ہو تو انہوں نے عرض کیا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے نشانہ ستم نہ بنا۔ سورہ یوسف۔ اور فرمایا، اے میرے بیٹو، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا کہ حکم تقدیر صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ القرآن۔ اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ القرآن۔ اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ القرآن۔ اور آپ
اس ہمیشہ زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ کیجیے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ سورۃ احزاب۔ اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے بھلا یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ کیا وہ مجھے رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ فرما دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ القرآن۔ اور جس امر میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، یہی میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ القرآن۔ اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ سب کچھ بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بے شک القرآن اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ القرآن۔ اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ سورۃ مزمل۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ بد شگنی لیتے ہیں، بلکہ صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئیں، بس ایک ایک کر کے اپنی امتوں کے ساتھ نبی گزرنے لگے۔ ایک نبی ایسے بھی گزرے، ان کے ساتھ چند امتی تھے، ایک نبی کے ساتھ 10 آدمی، ایک نبی کے ساتھ 500، ایک نبی صرف تنہا گزرے۔ پھر میں نے نظر دوڑائی تو ایک بڑی جماعت بھی نظر آئی۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، کیا یہ میری امت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ نہیں، بلکہ آپ افق کی جانب توجہ فرمائیں۔ میں نے دیکھا تو وہ بہت ہی بڑی جماعت تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت یہ ہے، اور یہ جو 70,000 ان کے آگے ہیں، ان کے لیے نہ حساب ہے اور نہ عذاب، یعنی بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، انہیں یہ اعزاز کس وجہ سے حاصل ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے، غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے، بدشگنی نہیں لیتے تھے، اور اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عکاشہ بن
محسن کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آکاشا تم سے سبقت لے گیا، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔